الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ اصلاح کے پردے میں فساد، ایول ڈسگائزڈ ایز ورچو، اس عنوان کے حوالے سے بات کریں۔ گفتگو کی شروعات انشاءاللہ ایک کہانی سے کریں گے۔ پرانے زمانے میں ایک راجا تھا اور اس راجا کے پاس ایک بندر تھا۔ راجا اور بندر کے درمیان بہت دوستی تھی، بہت قربت تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ قربت اتنی بڑھ گئی کہ وہ بندر مستقل راجا کے ساتھ رہنے لگا۔ چاہے دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، وہ ہمیشہ راجا کے ساتھ رہتا۔ یہاں تک کہ جب رات ہو جاتی تو جب راجا سوتا تو بندر جو وہ راجا ہی کے کمرے میں راجا کے ساتھ سوتا یا جاگ کر اس کی حفاظت کرتا۔ اب ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک چور چوری کے ارادے سے اس راجا کے محل میں داخل ہوا اور محل سے گزرتے ہوئے وہ راجا کے کمرے میں چلا گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ راجا تو سو رہا ہے لیکن یہ جو بندر ہے یہ جاگا ہوا ہے۔ اس بندر سے ڈر کر وہ چور پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اب پردے کے پیچھے چھپ کر اس نے دیکھا کہ ایک مکھی تھی جو اڑ کر راجا کی ناک پر بیٹھ گئی۔ بندر کو بہت غصہ آیا کہ میرے راجا کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ بندر نے فوراً اس مکھی کو اڑا دیا۔ تھوڑی دیر سے مکھی پھر آ کر بیٹھ گئی، اس نے پھر اڑا دیا۔ تیسری بار مکھی پھر بیٹھ گئی، اس نے تیسری بار بھی یہی کیا۔ اب بندر کو بہت غصہ آیا کہ میں اس کو بار بار اڑا رہا ہوں لیکن یہ مکھی بار بار راجا کی ناک پر بیٹھ رہی ہے اور میرے راجا کی نیند خراب کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو میں اس مکھی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جو تلوار اٹھائی اور فوراً جو ہے وہ مکھی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ سارا ماجرا پردے کے پیچھے سے چھپا ہوا چور دیکھ رہا تھا۔ چور فوراً جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے باہر آیا اور اس نے جو بندر کو پکڑ لیا۔ اب بندر کو جب اس نے پکڑا تو چور اور بندر کے شور کو سن کر راجا کی آنکھ کھل گئی، اور جب راجا کو سارا ماجرا معلوم پڑا تو راجا نے ایک بہت دلچسپ بات کہی۔ راجا نے کہا کہ کبھی کبھی جو نادان دوست ہوتا ہے، جو بیوقوف دوست ہوتا ہے، وہ عقل مند دشمن سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اس چور سے بھی یہ وعدہ لیا کہ تم دوبارہ سے چوری نہیں کرو گے۔ اس نے اس چور کو بھی چھوڑ دیا اور بندر کو بھی جو جنگل میں پہنچا دیا۔ اب یہ کہانی ہم نے آپ کو اس لیے سنائی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ رک کر بہت سنجیدگی سے اس بندر کے کردار پر اور بندر کی جو مسٹیک تھی، اس کی جو غلطی تھی، اس پر غور کریں، اور وہ اس لیے کریں تاکہ جو غلطی بندر سے ہو رہی تھی اس غلطی کو ہم اور آپ نہیں دہرائیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بندر تو ایک جانور ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے وہ مسٹیک کر رہا تھا۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو عقل مند لوگ ہیں، ہم سے یہ غلطی کیسے ہوگی؟ لیکن اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں انسانوں سے وہ غلطی ہوتی رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ پوری قوموں سے وہ مسٹیک ہوتی رہی ہے جو مسٹیک بندر سے ہو رہی تھی۔ اس کہانی میں بندر کی اصل مسٹیک یہ نہیں تھی کہ وہ راجا کو مارنا چاہ رہا تھا۔ بندر کی اصل مسٹیک یہ تھی کہ ایک برا عمل اس کے لیے اچھا بن گیا تھا۔ ایک چیز جو فتنے و فساد کا سبب بن سکتی تھی، اس کی نادانی نے اس کو خوشنما بنا دیا تھا۔ وہ چیز جو راجا کی جان لے سکتی تھی، وہ بندر کے نزدیک جو وہ راجا کی خدمت بن گئی تھی۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایسا ہوا تھا بندر کی نادانی کی وجہ سے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ بھی ہمیشہ سے رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ بندر کی مسٹیک محض نادانی کی وجہ سے تھی۔ انسان سیم عمل کرتا ہے، کبھی نادانی کی وجہ سے، کبھی جذباتیت کی وجہ سے، کبھی شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، کبھی دلوں کی سختی کی وجہ سے، تو کبھی کسی اور چیز کی وجہ سے۔ اور اس قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہیں، وہ برائیاں جس کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ برائی ہے، ان برائیوں کو پہچاننا اور اس سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اس میں کوئی انسان مبتلا ہو جائے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریئلائز کرے گا اور اس کی بنیاد پہ توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن انسان اگر گناہ کو نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر نہ تو اس کے ریئلائزیشن کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ توبہ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان اگر فساد کو اصلاح سمجھنے لگ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے رکے گا بھی نہیں، اور رکے گا نہیں تو پھر اس کی توبہ نہیں ہو سکے گی۔
تو اس حوالے سے اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی قسم کے گناہوں پر، اسی قسم کی غلطیوں پر فوکس کریں گے۔ یہ جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے بات کریں گے۔ پہلا حصہ تو وہ ہوگا جس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید اصلاح کے پردے میں فساد یا نیکی کے بہانے سے یا نیکی کے نام پر جو گناہ ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں کیا مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ کون سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، جس کو ہم کر جاتے ہیں اور ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم بھی جو نیکی کے پردے میں گناہ کر جا رہے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ ان غلطیوں سے بچنے کے سلسلے میں، شیطان کے اس جال سے بچنے کے سلسلے میں قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں قرآنی مثالوں سے کہ قرآن مجید اس آئیڈیا کو، یہ جو پرابلم ہے یا یہ جو شیطان کا ہتھیار ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے، کیا اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی واضح اور اہم مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود کی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن سَبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما کر کے دکھایا اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہاں یہ جو آیت کا آخری جملہ ہے یہ بے حد اہم ہے۔ جب بندر کی کہانی کو ہم سنتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ بندر تو نادان تھا، اس لیے اس کو ایک غلط چیز صحیح نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کے لیے مستبصرین کی اصطلاح استعمال کی گئی، یعنی کہ غور و فکر کرنے والے، بہت سوچنے والے لوگ تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، یہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ تھے، یہ جو بظاہر ذہانت رکھنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی شیطان نے یہی کھیل کیا کہ ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ تو اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میری ذہانت مجھے شیطان کے حملوں سے بچا دے گی۔ ذہانت سے مدد تو لی جا سکتی ہے، لیکن بہت بار وقت ذہانت ہی انسان کے لیے جو ہتھیار بن سکتی ہے، ٹریپ بن سکتی ہے۔ آپ کی ذہانت ہی کو شیطان جو مکاریوں اور عیاریوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ عاد اور سمود جیسی مہذب قومیں، اپنے زمانے کی ڈیولپ قومیں بھی اس ٹریپ کو نہیں سمجھ سکی کہ کس طریقے سے شیطان برے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا دے رہا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ یہی بات ملک سبا کی قوم کے سلسلے میں کہتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں یہ بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے جب حدود ملک سبا کی قوم کو دیکھ کر آتا ہے اور پھر حضرت سلیمان کو رپورٹ کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اور میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے، اور اس عمل کی وجہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے آگے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور ان کو صحیح راستے سے روک دیا، پس وہ راہ ہدایت پر نہیں آتے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرنے لگی، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے عبادت بنا کر پیش کر دیا، خیر بنا کر پیش کر دیا۔ اور یہ معاملہ صرف عاد یا سمود یا ملک سبا کی قوم کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں یہ بات پیش کرتا ہے کہ شیطان اس ہتھیار کا استعمال ہر دور میں ہر نبی کی امت پر کرتا رہا ہے، ہر قوم پر کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، بس آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک یا دو قوموں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر قوم کے سلسلے میں شیطان کا یہ کارگر نسخہ رہا ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو قومیں اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں یا جو افراد اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، فساد کو فساد نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے راہ ہدایت پر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ اسی سوال کو پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے، بھلا جس شخص کے برے اعمال اس کو آراستہ کر کے دکھا دیے جائیں، یعنی کہ ایسا شخص جس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھا دیے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، تو کیا وہ کبھی نیک آدمی بن سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے۔ یعنی کہ جب لوگ نیکیوں کے نام پر بدی میں مبتلا تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت کوفت ہوتی تھی کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، یہ لوگ نیک بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کا پرسپیکٹیو ہی بگڑ گیا ہے، ان کا چیزوں کو دیکھنے کا نقطہ نظر اور ان کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے، اور یہ شر کو جو وہ خیر سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، تو آخر یہ کیسے نیک لوگ بن سکتے ہیں؟ اور جب اس برائی میں کوئی قوم انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے عذاب بھی اس کو سدھار نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر بھی وہ قوم یا وہ افراد جو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ان سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان ان کی غلطی کو جو وہ خوبصورت پردوں میں پیش کر رہا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، یعنی کہ اللہ کا عذاب آ گیا، عذاب آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہیوملٹی اختیار نہیں کر رہے ہیں، عاجزی اختیار نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے، اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان نے ان کی نظروں میں انہیں خوشنما بنا دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم حق اور باطل کو دیکھنے کے پیمانے کے سلسلے میں مسٹیک کر جائیں اور ہم صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکیں اور غلط کو صحیح سمجھنے لگ جائیں، تو ایک انتہا یہ بھی آ سکتی ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں، ان مظالم کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، اور اس عذاب کے آنے کے باوجود بھی ہمارے اندر عاجزی پیدا نہیں ہو، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور سختی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے برے اعمال بھی ہم کو شیطان کی کوششوں کے نتیجے میں اچھے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اطراف جو لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی دو بہت اہم مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ شیطان یہ جو عمل کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ ایک طرف تو سورہ انفال میں ہم دیکھیں گے جنگ بدر کے کانٹیکس میں یہ بات پیش کی گئی کہ جنگ بدر کا جب موقع تھا تو شیطان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مستقل کفار کو انسپائر کرتا رہا، موٹیویٹ کرتا رہا اس بات کے لیے کہ تم مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل جاؤ، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا اسلام کو ختم کرنے کا، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا اپنی چودراہٹ اور اپنے نظام کو باقی رکھنے کا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ لوگ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور جب شیطان نے دیکھ لیا کہ اللہ کے فرشتوں کی نصرت کیسے آ رہی ہے تو شیطان وہاں سے جو بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری پکچر کو، اس پوری سچویشن کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور ان سے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہو گئی تو وہ پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ شیطان برے عمل کی طرف ان کو ابھار رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے، اور جب وہ اس موقع میں ان کو ڈھکیل دیتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ کفار کا ساتھ چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بہت اہم چیز جو ہے وہ ہم کو یہاں نظر آتی ہے۔ اور انسان یہ سب کیوں کرتا ہے اس کے سلسلے میں سورہ توبہ میں بھی ایک بہت خوبصورت اشارہ ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حرمت کے مہینوں کے حوالے سے کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرام قرار دیا، یعنی کہ یہ مہینے جس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، جس میں کوئی فساد نہیں ہوگا، جس میں آپ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، جس میں ایک تو ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کا مہینہ ہے ایام حج کے لیے، اور رجب کا مہینہ ہے عمرے کے لیے۔ ان 4 مہینوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ حرام مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں آپ لڑائی سے اور فتنہ و فساد سے گریز کریں گے۔ لیکن کفار کیا کرتے تھے؟ ان کو کسی سے جنگ کرنا ہو، ان کو کسی قافلے کو لوٹنا ہو یا اور ایسی کوئی چیز کرنا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مینیپولیٹ کرتے تھے۔ شیطان ان کو جو ہے وہ اس اللہ کے حکم سے روکنے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے بغاوت کر دو، بلکہ شیطان ان کو ایک دوسرے راستے سے بہکاتا۔ شیطان ان سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم 4 مہینوں کی حرمت کی پاسداری تو کریں گے، لیکن بس مہینوں کو بدلتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہم محرم میں لڑنا چاہ رہے ہیں تو محرم میں جنگ کر لیں گے اور محرم کے بدلے کسی اور مہینے کو حرام ٹھہرا دیں گے۔ یا پھر حج کے سلسلے میں ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ حج ہوگا، عمرہ ہوگا، تجارت ہوگی، اور اگر سخت ایام میں، سخت موسم کے دوران یہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو صعوبتیں پیش کرنا پڑے۔ تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ آپ حج کے دنوں کو بدل لو، مہینوں کی ترتیب کو بدل دو، مہینوں کی تعداد کو بدل دو، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان کبھی لالچ کے نام پر،
کبھی خوف کے نام پر، کبھی نفسانیت کے نام پر ان لوگوں کو اس بات پر ابھارتا کہ تم اللہ کے حکم کی پامالی اس طریقے سے کرو کہ یہ محسوس بھی نہ ہو کہ پامالی کر رہے ہو اور تم اپنا کام وہاں سے نکال بھی لو۔ تو یہ ساری مثالیں ہم کو بتاتی ہے کہ ہر دور میں انسان جو ہے وہ اس راستے سے شیطان کے شکنجے میں پھنستا رہا ہے۔ ہم خود اگر اپنے دور کو دیکھیں تو ہمارے دور میں بھی اس کی بہت سی مثالیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ یاد کیجئے، آج سے 25 سال پہلے جس وقت افغانستان پر حملہ کیا گیا، کیا کہہ کر کیا گیا کہ ہم یہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں۔ تو وار کی جا رہی ہے امن کے نام پر۔ عراق پر حملہ کیا گیا، کیا کہہ کر کیا گیا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہیں، اور اگر اس کو برباد نہیں کیا گیا تو ان کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز پوری دنیا کو برباد کر دیں گے۔ تو ہماری جو جنگ ہے وہ دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کے تحفظ کے لیے۔ اس وقت جو جنگیں کی جا رہی ہیں وہاں بھی یہی ہے کہ کوئی جنگ آئل کے لیے ہو رہی ہے، کوئی جنگ زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے، کوئی جنگ اپنی پولیٹیکل ہیجمنی کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن ہر ظالم اپنے ہر ظلم کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، کبھی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہم کو اسی پردے میں نظر آتی ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں ڈیمولیشنز چل رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پر مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، سلم اور جھگی جھوپڑیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سارا ڈیمولیشن کا ڈرائیو ہوتا ہے کس بنیاد پر چلتا ہے؟ کہ ہم روڈ وائڈننگ کر رہے ہیں، ہم ایریے کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم انکروچمنٹ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ کے پیش نظر یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے سلیکٹیولی مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس پورے ایشو کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، وہ چیز یہ بتاتی ہے کہ اصلاح کے نام پر، انکروچمنٹ ہٹانے کے نام پر بھی جو لوگ اپنی دلوں کی عصبیتیں اور نفرتوں کی سیاست جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر مثالیں ہیں اس چیز کی کہ کس طرح اصلاح کے پردے میں فساد برپا ہوتا ہے، کس طرح خیر کے نام پر لوگ شر میں مبتلا ہوتے ہیں، نیکی کے نام پر گناہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لارجر مثالیں قرآن مجید سے ہم نے دیکھی یا لارجر سوشو پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھی، محض ان کا دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو حملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان نے ملیکہ سبا کی قوم پر کیا، یا عاد پر کیا، یا سمود پر کیا، یا کفار مکہ پر کیا، کہیں ایسا ہی حملہ شیطان ہم پر اگر کرتا ہو تو وہ ہم کو کس راستے سے پسپا کر رہا ہے، ہم کو کس راستے سے زیر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہاں ہم نے 10 مثالوں کو نوٹ کیا ہے، 10 ایگزامپلز جو بہت ہی معصومانہ نظر آتی ہیں، سمپل نظر آتی ہیں، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔ ان 10 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں یہی 10 غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے 8-10 بڑی غلطیوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔ جہاں ہم ان غلطیوں کا ذکر کریں وہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب فساد کی کیٹیگری میں آتی ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ کوئی چیز فساد کی کیٹیگری میں آئے گی، کوئی چیز کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آئے گی، کوئی چیز ایسی ہوگی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن غلطی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چاہے کوئی چیز فتنہ و فساد ہو، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا غلطی ہو، ان میں سے ہر ایک کی کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے، ان میں سے ہر ایک کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہاں کچھ برائیوں کا جس کے ذریعے سے شیطان ہم کو زیر کرتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک غلطی جو شیطان ہم سے کراتا ہے، ہم سے، آپ سے، ہم سب لوگوں سے کراتا ہے اصلاح کے نام پر، نیکی کے نام پر، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے نام پر ان کی برائیوں کو عیاں کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے محلے میں کوئی بچہ ہو، آپ کے پڑوس میں، آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ سگریٹ پی رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو تکلیف ہوئی کہ نوجوان بچہ ہے، ملت کا مستقبل ہے اور یہ سگریٹ پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، آپ بے چین ہو گئے۔ یہ بے چینی تو خیر ہے، اب شیطان اس بے چینی کو کس طریقے سے دیکھیے غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ شیطان اس بے چینی کے نتیجے میں آپ کے دل میں یہ تاثر ڈالتا ہے کہ اس کو اگر روکنا ہے تو اس کے بارے میں سب کو بتانا ہوگا۔ آپ بچے کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ اس کے بھائیوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے رشتہ داروں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ٹیچرز سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، آس پڑوس کے محلوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بچہ جو ہے وہ نشہ کر رہا ہے، تھوڑا نظر رکھا کرو تاکہ نشے سے بچ جائے۔ اس پورے عمل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس شخص کی عزت نفس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو عیا کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہم اس کو کھول کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم یہ کام صرف اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں، اور بعض اوقات اصلاح کے ساتھ شیطان ہمارے دل میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل کر دیتا ہے کہ ہم کو اس کو بدنام کرنے کا بھی موقع ہے، ہم کو اپنے نفس کی تسکین کا بھی موقع ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ نیکیوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، برائیوں کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن برائیوں کو روکنے کے لیے بعض اوقات جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ برائی سے روکنے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ برائیوں کو مزید بڑھا دیتا ہے، اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے۔ دوسرا ایک اور ہتھ کنڈا شیطان کا، جس میں وہ شیطان ہم لوگوں کو الجھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذاتی معاملات، خاندانی معاملات، پرائیویٹ افیئرس، اس کے سلسلے میں شیطان ہمارے اندر تجسس پیدا کرتا ہے، جستجو پیدا کرتا ہے، جاسوسی کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو شیطان ہم سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب تو تم بھلائی کے لیے کر رہے ہو، تم ان کے خاندانی معاملات کو اس لیے جاننا چاہ رہے ہو کیونکہ جان لوگے تو کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو سولو کر دو گے۔ اور پھر یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی تو میاں بیوی کے درمیان بہت سے معاملات میں موافقت ہوگی، بعض معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب شیطان اپنی سازشوں کے ذریعے سے لڑکی کی والدہ، اس کے والد یا لڑکے کے گھر والوں کو مستقل یہ وسوسے دیتا ہے کہ تمہاری بیٹی بہت معصوم ہے، وہاں غلام بن کے رہ جائے گی، نوکر بن کے رہ جائے گی۔ تو ماں اس کو مستقل جو گائیڈ کرتی ہے کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیسے تم شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہو، ساس کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہو، بہو کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہو، نندوں کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہو۔ تو پیش نظر تو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی کو پروٹیکٹ کروں گی، لیکن اس میں پروٹیکشن نہیں ہوتا بلکہ اس پورے خاندان کا ڈسٹرکشن ہوتا ہے۔ یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، صرف لڑکی کے ساتھ نہیں۔ تو یہ ایک دوسری شکل ہوتی ہے جس میں ہم لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز، ان کے پرسنل فیملی میٹرز میں غیر ضروری طور پر تجسس کرتے ہیں، انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور غلط مشوروں کے ذریعے سے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے بعض اوقات خراب کر دیتے ہیں۔ تیسری ایک اور شکل جو بظاہر غلطی ہو سکتی ہے، آپ کہیں گے گناہ نہ ہو، لیکن یہ بھی بہت سیویئر ہے اور بہت عام ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص بیمار پڑ گیا، کسی کا بچہ بیمار پڑ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو جو معالج ہے اس کے پاس جانا چاہیے، جو ماہر طب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں رجحان یہ بن جاتا ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ہمارے اندر کا نیم حکیم جاگ جاتا ہے، ہم فوراً جو ہے وہ اپنے پاس ایکسپیرینسز کی بنیاد پر ہر قسم کے ٹوٹکے سجیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ دودھ میں ہلدی ملائیے، اس میں الائچی ڈالیے، اس میں مرچی ڈالیے، اس میں یہ ڈالیے۔ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہر بیماری کے سمٹم چاہے ایک جیسے کیوں نہ ہو، ریزنز الگ ہو سکتے ہیں، لوگوں کی میڈیکل ہسٹری الگ ہو سکتی ہے، ایک دوا ایک کے لیے کارگر ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ بہت معصومانہ عمل لگتا ہے، اس میں کوئی نیت کی خرابی بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سنجیدگی سے رپورٹس کا ہیلتھ سے متعلق جو آتی ہیں اس کا جائزہ لیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ جو بہت سارے میڈیکل کمپلیکیشنز ہمارے سماج میں پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ صحیح چیزوں کی طرف ریفر کرنے کے بجائے اس قسم کی غلط چیزوں سے الجھ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ڈیلے ہوتا ہے، پھر جو میڈیکل کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیادت نہیں کی جائے، صحیح رہنمائی نہیں کی جائے، لیکن اتنی ہی رہنمائی کرنی چاہیے جس کے بارے میں ہم شور ہوں، جس کے لیے ہم کوالیفائڈ ہوں۔ چوتھی ایک اور چیز جس راستے سے شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن نہیں حل ہو پاتا، تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں مسئلہ جو اس شخص کے ساتھ بھی تھا، اس کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ فلاں پیر اور بابا کے پاس گیا، انہوں نے دعا پڑھی اور اس کے نتیجے میں اس کو اولاد ہو گئی، فلاں کے پاس تعویذ ملتی ہے، اس کو تعویذ ملنے کے نتیجے میں اس کا بزنس چمک گیا۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے، ہم کو بھی جو ہے وہ اس قسم کے شرک اور بدعات اور اس قسم کی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے، اور کوئی اگر روکے بھی تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں وہ صاحب غلط تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ کوئی غلط بات تو نہیں کرتے ہیں، وہ تو پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ تو علاج کے نام پر، کاروبار کی ترقی کے نام پر، اولاد کے نام پر یا مسائل کے حل کے نام پر بھی شیطان جو ہے وہ انسانوں کو اس طریقے سے غلط راستے پر ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ چوتھی شکل ہے۔ پانچویں شکل ملی مسائل کے حوالے سے، یہ بھی بہت کروشل ہے، اس کا بھی سمجھنا بہت کروشل ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے یا گناہ ہے، اس پہ الگ گفتگو ہوگی، لیکن کم سے کم اس کا بھی جو امپیکٹ ہے ملت پر وہ بہت شدید ہے۔ وہ یہ ہے کہ ملت کے سامنے مسائل ہیں،
چیلنجز ہیں، پریشانیاں ہیں، لنچنگس ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ایسی پالیسیز بنتی ہیں جو کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس سے ہر کوئی بے چین ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ اس بے چینی کا اظہار آپ اس طریقے سے کریں کہ سوشل میڈیا پر آپ مزید نگیٹیوٹی پھیلا دیں، مزید جو ہے وہ رونا دھونا کریں، ماتم کریں، تو جو ڈری ہوئی قوم ہے اس کو مزید ڈرا دیں۔ جیسے مثال کے طور پر اتر پردیش میں کوئی واقعہ ہو گیا، کسی ایک شخص کی لنچنگ ہو گئی، اب ہم مبالغے کے ساتھ یہ لکھنا شروع کر دیں کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اب کوئی مستقبل نہیں بچا، تو ہمارے نزدیک تو ہم اپنے فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا وہ بیان، آپ کا وہ پوسٹر، آپ کی وہ تحریر وہاں سے نکل کر منی پور یا ناگالینڈ میں جاتی ہے، تو وہاں کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یو پی میں 4 کروڑ مسلمان ہیں اور ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم تو 40,000 ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملت کا مسئلہ حل ہو، لیکن ہم مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید پینک کریٹ کرتے ہیں، مزید جو وہ سیلف لوتھنگ بیہیویئر، مستقل کمیونٹیز کو کرٹیسائز کرنا، تنظیموں کو کرٹیسائز کرنا، جماعتوں کے سلسلے میں رونا دھونا کرنا، مسائل کو جتنا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر پیش کرنا، اور ان ساری چیزوں کو جو بے لاگ تجزیہ سمجھنا، قوم کی خدمت سمجھنا، قوم کو جگانے کا عمل سمجھنا، ان ساری غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بڑے مسائل تھے، لیکن کبھی اللہ کے رسول نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی جو لوگوں کو مایوس کرے، بددل کرے، ان کو ڈی موٹیویٹ کرے۔ تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے جو ہم کر جاتے ہیں۔ ایک اور غلطی جو بعض اوقات ہم سے ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کسی کی مدد کی اور آپ نے اس فوٹو کو لے کر آپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، واٹس ایپ پر شیئر کر دیا، لوگوں کے درمیان شیئر کر دیا، تو اس کی مادی ضرورت کو تو ہم پورا کر دیتے ہیں، اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کر دیتے ہیں، اس کی عزت کو ہرٹ کر دیتے ہیں، اس پر احسان جتاتے ہیں، اور شیطان ہم کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، وہ ہم کو اطمینان بھی دلاتا ہے کہ اتنا پیسہ دیا ہوں تو اس کو احسان مند تو ہونا چاہیے نا، مدد لینے کے بعد احسان مند کیسے نہیں ہوگا؟ تو اس طریقے سے شیطان جو وہ گناہ کو بھی جو جسٹیفائی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شکل وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم افراد کے سلسلے میں، لوگوں کے سلسلے میں اعتدال کے رویے سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی کسی کی اتنی تعریف کر دیتے ہیں اس کے منہ پر کہ اس کا نفس موٹا ہو جائے۔ دین میں اس سے سختی سے روکا گیا ہے کہ لوگوں کے منہ پر جو ان کی بہت زیادہ تعریف نہیں کی جائے۔ بہت زیادہ تعریف بھی لوگوں کو، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تعریف کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو غرور میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات غیر ضروری تنقید، اتنی تنقید کر دیتے ہیں کہ سامنے والا بالکل ڈی مورلائز ہو جائے، اس کے اندر جو وہ کوئی حوصلہ باقی نہیں رہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کرائسس ہے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت عمومی اور عام بیماری ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کو پوری طریقے سے دیکھے بغیر، کمپلیٹ اویئرنیس کے بغیر، محض ڈسکشن کے لیے، محض فارورڈ کرنے کے لیے چیزوں کو فارورڈ کر دینا۔ کوئی خبر آ گئی، سینسیشنل ہے، اس میں کوئی مرچ مسالہ لگا ہوا ہے، تو اب اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے اس کو ویریفائی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو وہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات فارورڈ کر دے، آگے بڑھا دے، لیکن ہم بہت آسانی سے کرتے ہیں، اور شیطان اس کو بھی اس پردے میں ڈال دیتا ہے کہ میری نیت خراب نہیں تھی۔ آپ کی نیت خراب ہو یا نہ ہو، آپ ایک غلط چیز کو شیئر کر رہے ہیں، اس کا نقصان تو ہوگا۔ آپ کی نیت خراب ہو نہ ہو، لیکن آپ جن لوگوں کو ڈیفیم کر رہے ہیں اس کا نقصان تو ہوگا، اور اس کی جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی۔ تو یہ جو پورا عمل ہے کہ جو چیز بھی سوشل میڈیا پر آ جائے، بس ایک شیطان کی اکساہٹ ہے، میں ڈسکشن کے لیے کر رہا ہوں، میں اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رک کر یہ پوچھنا کہ آخر میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ میری آخرت کا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ ہم اس بات سے رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور چیزیں جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، جس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے ہے۔ اجتماعیتوں کے اندر بھی، اسلامی اجتماعیتوں میں بھی شیطان اس راستے سے شدید حملہ کرتا ہے، اور اس حملے کا جو سب سے بڑا موقع ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقع ہوتا ہے جب اہم فیصلے لیے جانے ہوتے ہیں، اور اہم فیصلوں کے حوالے سے شیطان اس طریقے سے جو لوگوں کو خباثتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ فیصلوں سے پہلے شیطان ان سے کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ فیصلہ غلط ہو گیا تو اس کا اسلام کو بہت نقصان ہوگا، اجتماعیت کو بہت نقصان ہوگا، تو اس فیصلے کو انفلوئنس کرنے کے لیے تم کو ابھی سے جوڑ توڑ کرنا چاہیے، ابھی سے لابنگ کرنی چاہیے، ابھی سے گروہ بندیاں کرنا چاہیے، اور وہ ساری چیزوں کو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ سب تو تم اسلام کی بقا کے لیے کر رہے ہو، تحریک کے تحفظ کے لیے کر رہے ہو، اصلاح کے لیے کر رہے ہو۔ اس طرح اہم فیصلوں سے پہلے، اہم نشستوں سے پہلے شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو ورغلاتا ہے اور فتنہ و فساد برپا کراتا ہے۔
اور اس کی دوسری جو شکل ہوتی ہے وہ یہ کہ میٹنگز کے بعد، فیصلوں کے بعد کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا جو آپ کی رائے کے خلاف ہے، تو شیطان بغاوت پر اکساتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تحریک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے بچانے کے لیے تم کو اس کے خلاف جو مہم شروع کرنی چاہیے. تو یہ جو دونوں راستے ہیں، ہمارے ایک ذمہ دار بہت خوبصورت بات کہا کرتے تھے اجتماعی زندگی کے حوالے سے. وہ کہتے تھے کہ میٹنگ سے پہلے میٹنگ خیانت ہے، اور میٹنگ کے بعد میٹنگ بغاوت ہے، اور یہ دونوں خیانتیں اور بغاوتیں شیطان نیکی کے نام پر کراتا ہے. تو یہ بھی جو وہ اصلاح کے نام پر فساد کی، اصلاح کے نام پر فتنے پھیلانے کی ایک بڑی شکل ہے. تو یہ 10 شکلیں ہم نے یہاں بیان کی. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتی ہیں. ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب آئیے آخر میں اس پر بات کریں کہ ان برائیوں سے، شیطان کی اس جال سے بچنے کے سلسلے میں قرآن مجید کیا رہنمائی پیش کرتا ہے، سیرت سے کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے. تو یہاں بھی ہم 10 نکات کا ذکر کریں گے مختصراً، اور اس کے بعد اپنی بات سمیٹ لیں گے. پہلی بات اس ہتھیار سے بچنے کے لیے جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ ہر چیز کے سلسلے میں اپنے جذبات، احساسات اور فیلنگز کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں، بلکہ وحی الہی کیا کہتی ہے، قرآن و سنت اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں. ایک عمل آپ کو اچھا فیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ وحی کے خلاف ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. تو فیصلوں کی بنیاد ہمارے جذبات اور احساسات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فیصلوں کی بنیاد وحی ہو، قرآن و سنت کی رہنمائی ہو. یہ پہلا اصول ہے جس کو اگر ہم اپنائیں گے تو شیطان کی اس چال سے بچ سکیں گے. دوسری جو چیز وہ یہ ہے کہ ہر عمل کے کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کے ریئیکٹ کرنے سے پہلے، کسی بھی پوسٹ کو فارورڈ کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرا یہ جو عمل ہے، میرا یہ جو ایکشن ہے، یہ خیر پیدا کرے گا یا شر پیدا کرے گا، اس سے بھلائی نکلے گی یا برائی نکلے گی، اس سے اچھا نتیجہ نکلے گا یا برا نتیجہ نکلے گا. تو یہ دوسرا اصول ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایکٹ کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ میں جو فلاں کے خاندان میں مداخلت کر رہا ہوں، فلاں کی برائی دوسروں سے بیان کر رہا ہوں یا فلاں عمل کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ میں خیر کا سبب بنے گا یا شر کا سبب بنے گا. تیسری چیز جو قرآن مجید کی اہم رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے نالج پر فوکس کیا جائے، علم پر فوکس کیا جائے. پائیدار بنیادوں پر جب تک علم نہ ہو اس کی بنیاد پر عمل نہ کیا جائے. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یقیناً آنکھ، کان، دل سب کی باز پرس ہونی ہے. بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا آپ کو مکمل علم نہیں ہو، کوئی ایسی چیز جس کا راست آپ سے تعلق نہیں ہو، تو محض شیطانی وسوسوں کے نتیجے میں اس کے چکر میں پڑنا کہ نہیں مجھے بس معلوم کرنا ہے، مجھے بس جاننا ہے، مجھے بس اس میں کوئی مشورہ دینا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی سے بچیں، کیونکہ شیطان بھی اور انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو جو ہے وہ برائیوں کی طرف اکساتا ہے. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی نا کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو بعض اوقات انسان کا نفس اس کا خدا بن جاتا ہے اور پھر وہ خدا بن کر اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو ہمارا خدا اللہ تعالیٰ رہے، ہمارا اپنا نفس نہ رہے. نفس کے وسوسوں سے مستقل پناہ مانگی جائے اور اس کے سلسلے میں سختی کا، کوششنس کا مظاہرہ ہو. اگلی چیز جو قرآن مجید اور سیرت سے ہم کو معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں جو دیانت دار لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں اور جو با علم لوگ ہیں، ان سے کنسلٹ کیا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، ان سے معلومات لی جائے. ہے نا، قرآن مجید میں بات کہی گئی کہ کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. اس کی وجہ وہی ہے کہ اگر ہم کسی فاسق پر بھروسہ کر لیں گے، کسی ان ویریفائڈ چیز پر بھروسہ کر لیں گے اور اس پر ایکٹ کریں گے، نیکی سمجھ کر بھی کریں گے، تو اس کا نقصان ہوگا. تو پانچویں چیز یہ ہے کہ جو ایماندار، دیانتدار اور با علم لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کیا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، ان سے صحیح چیز جاننے کی کوشش کی جائے. اگلی چیز وہ ہے کہ مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیے اس کو بھی اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر شیطان کی چالوں سے بچ جائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے.
اصلاً شیطان کی چالوں سے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے، مستقل اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تو چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اصلاح کے پردے میں فساد کرنے والا نہ بنا، مجھے خیر کے نام پر شر کرنے والا نہ بنا، مجھے اجتماعی استحکام کے نام پر اجتماعیت میں مزید جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے والا نہ بنا۔ یہ دعا مستقل ہم کرتے رہیں اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے سلسلے میں محض اس کا جو ظاہری اپیرنس ہے اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہ لیں، بلکہ نتائج اور اسلام کے جو اصول ہیں اس کی بنیاد پر فیصلہ لیں۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہ کفار جو مہینوں کو تبدیل کر رہے تھے، بظاہر ایک معصومانہ عمل تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کیے، ہم بھی تو 4 مہینے باقی رکھے ہوئے، لیکن جو مینیپولیشن تھا وہ کہیں اور چھپا ہوا تھا۔ تو ایک چیز بظاہر خوبصورت نظر آ سکتی ہے، معصومانہ نظر آ سکتی ہے، تو دین یہ سکھاتا ہے کہ محض ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ جو اسلامی اصول ہیں اور جو نتائج اس سے کہ ہو سکتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ لیں۔ اگلی چیز اس سلسلے میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کے سلسلے میں یہ مزاج بنایا جائے کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں گے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ شیطان کی اس چال میں ہم اس وقت پڑتے ہیں جب ہمارے لیے بعض چیزوں میں اللہ اہم ہوتا ہے، بعض چیزوں میں ہمارا نفس اہم ہوتا ہے، بعض چیزوں میں ہماری اپنی ذاتی عصبیتیں اہم ہو جاتی ہیں، تو ہماری زندگی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر یہ مزاج بنے گا کہ ہر عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر جو ہے وہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے شر کے پہلو سے ہم کو بچائے گا، اور اسی سے ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے بغض کیا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کوئی چیز روکے رکھی تو اللہ کے لیے، بس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ 8ویں چیز ہے کہ ہر چیز کے سلسلے میں یہ مزاج بنایا جائے کہ وہ اللہ کے لیے ہوگی اور خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اپنی نفس کی تسکین کا سامان بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول ایک کافر پر، ایک دشمن پر غالب آ گئے۔ وہ اس کو قتل کرنے والے تھے، اس نے ان کے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا یہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم تو مجھ پر غالب آ گئے تھے، اب مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تم سے صرف اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اب جب تم نے تھوک دیا تو میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی سوچیں کہ ہم اصلاح کے نام پر جو چیز بول رہے ہیں اس میں کہیں اپنے نفس کو موٹا کرنا تو شامل نہیں ہے۔ ہم اصلاح کے نام پر جو چیز شیئر کر رہے ہیں اس میں کسی اور کو بدنام کرنے کا ٹارگٹ تو نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر چیز خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہو۔ 9ویں چیز یہ کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس عاجزی کے نہ ہونے کے نتیجے میں، دلوں کے سخت ہو جانے کے نتیجے میں، عذاب آنے کے باوجود بھی لوگ پھر نہیں سکے، توبہ نہیں کر سکے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کی برائیوں میں ہم میں سے ہر آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کوئی اسٹرینج چیز نہیں ہے، لیکن جو چیز زیادہ اہم ہے یہ کہ اس کے سلسلے میں ہیوملٹی ہو، احتساب کا جذبہ ہو، یہ ریئلائزیشن ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں سچی توبہ کروں گا، میں اپنی غلطیوں کو قبول کروں گا۔ تو یہ جو عاجزی ہے، یہ جو ہیوملٹی ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو 9ویں چیز یہ کہ اپنے اندر یہ ہمبلنس، یہ ہیوملٹی، یہ عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ اور 10ویں اور آخری چیز یہ کہ مستقل توبہ کا مزاج، مستقل رجوع اللہ کا مزاج، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ ہم ہر عمل کے سلسلے میں اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے بنیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے اس حربے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نیکی کے راستے میں گناہ نہ کریں، نیکی کے بہانے سے گناہ نہ کریں، اصلاح کے نام پر فساد برپا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔